حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابو بکر سیالوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العلی الولی الکبیر القدیر الرحیم العظیم الکریم المتعال، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الہاشمی القرشی المطلبی الفرید الجمال، وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والقوت والعزت والشوکت والمجد والکمال، والتابعین لہم بالإحسان الی یوم المآل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے بھائی مل کر حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم، ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک رب العلا ایک شہید و سرا، ایک رب العلا ایک شہید و سرا، میں کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں۔ میں مدینے سے بے شک بہت دور ہوں، پر یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں۔ مجھ کو کچھ غم نہیں، اشک بہتے رہیں، دل میرا سوز الفت میں جلتا رہے۔ تیرے نام پہ مر کے مٹ جاؤں میں، میرا ایمان ہے پھر بھی خسارہ نہیں۔ اور ٹھوکروں کے سوا اور پائے گا کیا، جس کی منزل کا نہ ہو کوئی رہنما۔ اپنی منزل پہ ہرگز نہ پہنچے گا وہ، ہاتھ میں جس کے دامن تمہارا نہیں۔ اور اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو۔ اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو۔ بے لقب ان کا نام مبارک کہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام بسادت و احترام عرض کرنے کے بعد، محترم المقام جناب محترم قبلہ قاری محمد آفتاب قمر ساکی صاحب، دیگر حاضرین و سامعین بانیان محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس محفل پاک میں آپ سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، یہ ہمارے بھائی فیصل صاحب اور ان کے بڑے بھائی کے اہتمام کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے۔ باقی حضرات کی بھی کوشش اور کاوش کے ساتھ اس کا اہتمام ہے۔ اللہ کریم ہر آنے والے کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابتدا میں آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ رات کا اگرچہ کافی حصہ گزر گیا ہے، مگر جو چند ایک باتیں
میں آپ بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ ان کو سننا۔ میرا مقصد کوئی اپنی گفتگو کا روب تم پہ بٹھانا نہیں ہے، میں ایک پیغام لے کے آپ حضرات کے پاس آیا ہوں اور خواہش ہے کہ وہ چند باتیں آپ حضرات تک پہنچا سکوں، اور اگر کسی ایک بندے کو بھی وہ بات سمجھ آ گئی تو یقیناً یہ میری کامیابی کا حصہ ہے۔ سارے بھائیوں سے پھر گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ چند ایک باتیں سننا۔ جو کچھ تمہارا ذوق ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ضرورت ہے وہ الگ چیز ہے۔ کوئی قوم ذوق اس کا پورا نہ بھی ہو زندہ رہ سکتی ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس واسطے ضرورت سے متعلقہ چند باتیں ہیں، آپ حضرات نے ان کو سننا ہے تاکہ ہماری ضرورت پوری ہو، اس کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو۔ جس محفل میں آپ بھائی آئے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہے۔ یہ عنوان میلاد شریف پر گفتگو کرنے کا تقاضا کرتا ہے، مگر حالات کا کچھ ذوق اور ہے کہ جس وقت میں آپ حضرات بیٹھے ہیں امت مسلمہ ایک عظیم سانحے کا شکار ہے۔ ہمارے سر پر دکھوں کا پہاڑ توڑا گیا، ملت اسلامیہ کے ایک عظیم محسن اور ناموس رسالت کے مجاہد حضرت غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ نام نہاد اسلامی جمہوریہ ملک کے اندر پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا۔ اس کی ہستی کی اس قربانی کا تقاضا ہے کہ گفتگو کا رخ ان کی ذات کی طرف ہو، اور فیصل بھائی ان کا تقاضا تھا اصلاح معاشرہ کے حوالے سے گفتگو ہو۔ مختلف پہلو ہیں، لیکن جو چند باتیں میں سوچ کے آیا ہوں میرا خیال ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ سمٹ جائے گا۔ آپ حضرات پورے غور کے ساتھ سننا۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسان اور جن، تم پہ جو تمہارے رب کی نعمتیں ہیں کس کس نعمت کو تم انکار کر سکتے ہو؟ رب ذوالجلال کی ہزارہا نعمتیں ہیں تم پر، کسی نعمت کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ اگر ایک انسان یہ نیت کر لے کہ میں نے انکار کرنا ہے تو وہ انکار کرنے کی کوشش بھی کرے تو انکار نہیں کر سکتا۔ باہر کی نعمتوں کا انکار کر دے گا، ہو سکتا ہے، دور کی نعمتوں کا انکار کر دے گا، ہو سکتا ہے، مگر جس زبان سے بول کر انکار کر رہا ہے وہ زبان خود بولے گی، کہے گی کہ تیرے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی ہے، تو اسے ماننا پڑے گا یہ احسان بھی میرے رب کا مجھ پر ہے، یہ نعمت میرے رب کی مجھ پر ہے۔ ہزارہا نعمتیں ہیں، ہم گن نہیں سکتے۔ ہمیں وجود ملا، زبان بولنے کو ملی، دیکھنے کو آنکھیں ملی، سننے کو کان ملے، رہنے کے لیے زمین کا فرش رب نے بچھایا، آسمان کا سائبان سجایا، دن کی روشنی کے لیے تیز لائٹ کے لیے سورج دیا، آسمان کا چاند ٹھنڈی روشنی کے لیے دیا۔ ہزارہا نعمتیں ہیں، مگر اس محفل پاک میں قاری صاحب موجود ہیں اور میں بطور قسم یہ بات کہہ رہا ہوں، رب ذوالجلال نے جتنی نعمتیں کائنات کے اوپر نچھاور کی ہیں، یہ اس میں ہماری ذات کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صدقہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا ہے۔ ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا۔ یہ آسمان کے چاند میں اگر چمک ہے، سورج کی اگر روشنی ہے، کسی پھل کے اندر اگر مٹھاس ہے، کسی خوشبو کے اندر اگر مہک ہے، تو یہ صدقہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا ہے۔ جو کچھ ہمیں رب نے دیا، ہم کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، مگر ہر نعمت کی جان میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ خدا کی قسم اگر سرکار نہ ہوتے تو یہ چاند تارے، یہ آسمان و زمین، کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی۔ اس کائنات کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو میرے رب نے کہہ دیا تھا لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر میرا محبوب محمد نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ جس محبوب کی اتنی شان ہے
پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارا وجود یہ صدقہ میرے محبوب علیہ السلام کا ہے، یہ کائنات کا رنگ یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ آسمان کے چاند کو روشنی یہ حضور کے صدقے ملی، سورج چمکتا ہے حضور کے صدقے سے چمکتا ہے۔ بریلی کے تاجدار سے پوچھو تو وہ تو تڑپ کے کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا صدقہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا ہے، مگر زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے میں صرف انسان کی ذات پر جو حضور کے احسان ہیں ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سننا ہے کہ جو انسان ہیں دو قسم کے ہیں، ایک مرد ایک عورت۔ مرد اور عورت یہ دو ہی قسم کے انسان ہیں، ان کی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے پیریڈ ہیں ہر پیریڈ میں میرے آقا کے ان پر احسان ہے۔ پہلی ابتدا سے میں لیتا ہوں، ترتیب سے بات چلائیں گے سبق کے طریقے سے۔ جس وقت مرد ہو یا عورت ہو، سب سے پہلا مرحلہ اس کا کیا ہے؟ پیدائش کا۔ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، بچی بھی پیدا ہوتی ہے۔ جان میں انسان کے دو ہی گروہ ہیں، مرد ہے عورت ہے، ہر ایک پیدا ہوا۔ جو پہلا مرحلہ ہے حضور کا احسان اس پر دیکھو کتنا ہے۔ بچے اور بچیاں اسلام کے آنے سے پہلے اور حضور کے تشریف لانے سے پہلے بھی پیدا ہوتے تھے، مگر آپ کو پتہ ہے جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اس گھر کا باپ اپنی بچی کو قتل کر دیتا تھا۔ جو بڑی ہوتی اسے قتل کر دے، اگر چھوٹی ہوتی تو روایات بتاتی ہیں پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چیر کے پھینک دیتا تھا، یہ حال تھا، زندہ دفن کر دیتا تھا۔ مگر میرے نبی نے جو عزت دی بچے اور بچی کو وہ کیا ہے؟ کنز الاموال شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اذا ولدا للرجل غلام، جب کسی میرے امتی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے باس اللہ الیہ مالکن، اللہ اس گھر میں اپنا ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ خوش نصیبی ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ تیرے گھر میں پیدا ہوا مگر عرش سے فرشتہ اس گھر میں آیا، کرتا کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ فرشتہ اس گھر میں اتر کے آ کے کہتا ہے ان اللہ تعالی یقرئک السلام، اے بچے عرشوں کا مالک تجھے سلام ارشاد فرماتا ہے۔ عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ تیرے بچے کے نام سلام رب کی طرف سے آیا۔ اور آگے کیا کرتا ہے؟ فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ابھی ماں بے ہوش پڑی ہے، باپ گھر کے کاموں میں مصروف ہے، لیکن بچہ پیدا ہوا، عرشوں سے فرشتہ آیا۔ حضور فرماتے ہیں فرشتوں نے آ کر اس بچے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پہ بوسہ دیا اور یزفون البرکت زفا، اس پورے گھر میں برکت کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بچے کی پیدائش ہے۔ ذرا دوسری طرف آؤ، بچی کی پیدائش جس کی اسلام سے پہلے کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ میرے آقا کی زبان کھلی، سرکار فرماتے ہیں اذا ولدت للرجل ابنۃ، جب کسی بندے کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے باس اللہ تعالی الیہ ملائکہ، بچہ پیدا ہوا تو ایک فرشتہ آیا تھا، بچی پیدا ہوئی تو رب نے فرشتوں کا پورا جلوس بھیج دیا۔ بچی پیدا ہوئی تو فرشتوں کا جلوس آیا، آ کے کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ضعیفۃ خرجت من ضعیفۃ القیم علیہا مستعان یوم القیامہ، یہ کمزور جان ہے، کمزور جان سے نکلی ہے۔ جو بندہ اس بچی کی رکھوالی کرے گا قیامت میں رب اس کی نگہبانی فرمائے گا۔ اب بچی کے سر پر حضور کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ جس بچی کی پیدائش کو اپنی توہین سمجھا جاتا تھا، اس بچی کی پیدائش پر فرشتہ آ کے مبارکیں دے رہا ہے۔ ایک نہیں، فرشتوں کا جلوس آیا اور اس نے آ کے مبارکبادی دی۔ آج کی عورت اگر کہے کہ اسلام سے مجھے کچھ نہیں ملا، یہ اس کی بے حیائی ہے۔ اسلام نے اتنی پروٹوکول دی اس کو کہ اس کی پیدائش پر ہی فرشتوں نے آ کر مبارکیں دی۔ اور آج کا مزاج بھی کچھ بدل چکا، دیہاتوں میں تو لوگ بچیوں کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں بچہ ہمارے مستقبل کا وارث ہے۔ بچے کے بارے میں تو پنجابی والے کہتے ہیں پرائے گھر دی امانت ہے،
साडा इहदे नाल की ताल्लुक है, मगर सोचो कई लोगों को हमने इन आंखों से देखा कि जिन्होंने एतमाद अपने बच्चे पे किया, बच्चियों को कम तर करके रखा, मगर आंखों ने देखा कि जब वो बड़े हुए बच्चों ने धक्के देकर वालिदैन को घर से निकाला, और अगर घर में बिठाया तो बच्चियों ने सीने से लगाया। ये इज्जत है इस्लाम ने दी बच्ची को कि खबरदार बच्ची को कम न समझना। बच्चे की पैदाइश पर एक फरिश्ता आया और बच्ची पैदा हुई तो रब ने जलूस फरिश्तों का भेजा। ये एक इब्तिदाई मरहला है, और भी रवायात है, मगर वक़्त की खातिर मैं अगले स्टेप पे आता हूँ। बच्ची पैदा हो गई, पैदाइश से अगला मरहला है कि वो बच्ची अपने वालिदैन के घर में बेटी होने की हैसियत से रहती है, और बच्चा अपने माँ बाप के घर में बेटा होने की हैसियत से रहता है। इन सब को जमा करो, औलाद कहा जाता है। इस्लाम ने कितनी इज्जत दी। हुजूर के लफ्ज़ सुनकर तुम्हारे सीने में ठंड पड़ेगी। मेरे आका ने फरमाया, हदीस पाक है इब्ने माजा की, सरकार ने फरमाया अक्रिमू औलादकुम। कितने प्यारे लफ्ज़ हैं, अक्रिमू औलादकुम। वालिदैन अपने बच्चों की इज्जत करो, कितना प्यारा लफ्ज़ है। हालांकि इज्जत करना औलाद का काम है, मगर हुजूर ने माँ बाप को कहा अगर रब ने औलाद दी है तो औलाद की इज्जत करो। वहसिनु अदबकुम, अच्छे तरीके से उनकी तरबियत करो। ये हुजूर का फरमान है। औलाद को अगर इज्जत दी है तो ये भी हुजूर ने दी है। आज अगर बूढ़ा बाप अपनी सर पे तगारी उठा के मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रहा है, ये खुदा की कसम इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये सदका मेरे नबी के दीन इस्लाम का, ये हुजूर का एहसान है। अगर हुजूर ने ड्यूटी न लगाई होती तो कभी कोई वालिदैन अपने बच्चे की परवरिश न करता। और उधर देखो तो बच्ची का कितना मकाम है। इब्ने माजा की हदीस, मेरे आका ने फरमाया, लोगों सुन लो, जिस बंदे को रब ने 3 बच्चियां दी, जिसको रब ने 3 बच्चियां अता फरमाई, और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस बंदे ने उन 3 बच्चियों को पूरे तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया, उनको अच्छा कपड़ा पहनाया, अच्छा खाना खिलाया, अच्छे तरीके से अदब सिखाया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार यौमल क़ियामा। कल क़यामत के दिन जब जहन्नम की आग उसकी जानिब बढ़ रही होगी, ये तीनों बच्चियां जहन्नम की राह में रुकावट बन जाएंगी और कहेंगी हमारे वालिदैन की तरफ ना, क्योंकि इस वालिद ने हमें बड़े अच्छे तरीके के साथ पाला। आग की राह में बच्चियां रुकावट बनेगी। ये हुजूर ने बताया, किन को? वालिदैन को बताया, ताकि बच्चियों के चेहरे को देखकर बाप को परेशानी ना हो, बच्ची को भी अपनी इज्जत का सामान समझे। हदीस पाक है सियासत्ता की, हजरत आयशा घर में बैठी हैं, एक खातून आई, एक रवायत में उसके साथ एक बच्ची थी, एक में 3 बच्चियां थी। और बात बड़ी प्यारी है, हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में तशरीफ़ लाई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा का घर है, और ये भी हुजूर के घर का कमाल है। आपके घर के अंदर उस वक़्त सिर्फ एक खजूर पड़ी थी, और ये इस्लाम का कानून है, दरवाजे पे मेहमान आए, जो कुछ पड़ा हो उसे दे दो, और मेहमान का हक है जो मिले उस पर एतराज़ न करे, मोहब्बत के साथ खा ले। अम्मी आयशा के घर में एक खजूर पड़ी थी, औरत आई, साथ 3 बच्चियां हैं, और एक रवायत में एक बच्ची है। अम्मी आयशा ने वो एक खजूर उठाई, उस औरत को दे दी। अब इस्लाम का करम देखो, वो माँ जिसके दिल में औलाद का प्यार नहीं था, मोहब्बत नहीं थी, अब इस्लाम आया तो मोहब्बत क्या आया। एक खजूर उस औरत को मिली। हजरत आयशा फरमाती, मैंने इन आंखों से देखा कि उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा अपनी बच्ची को दिया और दूसरा टुकड़ा खुद खाने लगी, तो बच्ची ने अपना हिस्सा जल्दी से खाकर फिर हाथ आगे बढ़ा दिया। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, उस औरत ने दूसरा टुकड़ा भी खुद न खाया, दूसरा भी बच्ची को अता फरमा दिया। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, मैं हैरान हो गई कि कितना प्यारा मामला है कि औरत है, एक खजूर मिली, उसने आधी खजूर भी खुद नहीं खाई, सारी अपनी बच्ची को दे दी। मेरे आका घर में आए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो हज़रत आयशा के चेहरे पे हैरानगी है। सरकार ने पूछा क्या वजह है? हज़रत आयशा फरमाती हैं, या रसूलल्लाह आज तो कमाल हो गया, एक औरत आई, मैंने उसे एक खजूर दी, उसने एक खजूर का आधा हिस्सा भी खुद नहीं खाया, दोनों हिस्से बच्ची को दे दिए।
میرے آقا نے فرمایا عائشہ اس پہ حیران ہونے کی کیا بات ہے، اس کے اس عمل کے صدقے کل رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا مقام دیا اسلام نے اس وقت جب بچہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بحیثیت اولاد پرورش کر رہا تھا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت ہے، سرکار نے فرمایا وہ خاتون جس نے اپنی اولاد کی پرورش کی خاطر کام کیا، چولہے پہ بیٹھی، اس نے مشقت اٹھائی، تکلیف اٹھائی، فرمایا چولہے پہ بیٹھ کے دھواں اس کے چہرے پہ پڑا، اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا انا و امراتن صفعاء الخدین کہاتین یوم القیامہ۔ سرکار نے یہ دو انگلیاں جوڑ کے فرمایا جس عورت نے اولاد کی پرورش میں محنت کی، چہرے کا رنگ کالا ہو گیا، فرمایا قیامت کے دن میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہیں اس طرح اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ کتنا بڑا مقام ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اس امت پر کہ ابھی ایک بچہ زندگی کا دوسرا سٹیپ گزار رہا ہے۔ کتنا بڑا احسان کر دیا اسلام نے اس پر کہ بچے پر اس قدر اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی۔ اگلا مرحلہ آیا ترتیب کے ساتھ، بچہ ہو یا بچی ہو وہ جوان ہو گئے، والدین نے ان کی شادی کر دی، بچہ بیوی گھر میں لے آیا، بچی اپنے گھر میں چلی گئی بحیثیت بیوی۔ اب دونوں کے نام بدل گئے، پہلے بیٹا اور بیٹی تھے، اب ان کا نام میاں اور بیوی پڑ گیا۔ میاں اور بیوی کے لحاظ سے اسلام نے دیکھو کیا عزت دی بچوں کو، اس میاں اور بیوی کو کتنی عزت ملی۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے شوہر کے لیے، خاوند کے لیے عورت کی عزت کتنی کرے۔ سرکار نے فرمایا اگر دن دہاڑے یا رات کو ٹائم لگا کے مزدوری کر کے خاوند گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز لاتا ہے اور وہ کھانا عورت لقمہ بنا کے منہ کی طرف اٹھاتی ہے، سرکار نے فرمایا کھا تو اس کی بیوی رہی ہے مگر اللہ اس لقمے پہ خاوند کو صدقے کا اجر عطا فرمائے۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ اس حیثیت میں بھی اسلام نے بیکار نہیں چھوڑا، عزت دی اسلام کو، اسلام نے اس مرحلے میں بھی۔ اور دوسری طرف جو خاوند کا مقام ہے اس کا درجہ دیکھو کیا ہے۔ میرے نبی کے صحابی اپنے علاقے سے باہر گئے، توجہ فرمائیے، انہوں نے عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں احترام کے طور پر، واپس آئے۔ اب صحابی کا مزاج دیکھو، میرے محبوب کے بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، پادری عیسائی اپنے پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں احترام کے لیے، ادب کے لیے۔ میرے محبوب کا فرمان سنیے، سرکار نے فرمایا لو امرت احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجتها، فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا خاوند کو سجدہ کر۔ بیوی کا مقام اپنا ہے، خاوند کا مقام اپنا ہے۔ یہ میں اسلام کا نظام بتا رہا ہوں، پاکستان کا قانون نہیں بتا رہا کہ جس نے بیوی کے سامنے بولنے کو بھی جرم قرار دے دیا اور ہاتھ میں کڑا پہنا دیا کہ بیوی کے سامنے کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا، مگر اسلام نے عزت کتنی دی، بیوی کو اپنی عزت دی، خاوند کو اپنا مقام دیا اور ہر ایک کا کتنا بڑا درجہ رکھا۔ اور ایک روایت ہے ترمذی شریف کی، آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خاوند اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، حق زوجیت کو پورا کرنے کے لیے رات کے لمحے بیوی کو بلائے اور بیوی کو کوئی مجبوری نہ ہو، بلا مجبوری وہ اس خاوند کی بات نہ مانے، اب مقام دیکھو، عزت دیکھو۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے عرشوں پہ جنت کے اندر اس خاوند کے نام کی جو حور ہے اسے رب پتہ چلا دیتا ہے کہ تیرے خاوند کو دنیا پہ اس کی بیوی ستا رہی ہے۔ جنت سے وہ حور بول کے کہتی ہے قاتلک اللہ، اے دنیا کی عورت اللہ تجھے ہلاک کرے، یہ چند دنوں کا مہمان ہے تیرے پاس، تو اس کی عزت نہیں کر رہی، کل تجھے چھوڑ کے جنت میں آنے والا ہے، ہم اس کی عزت کر کے تمہیں دکھائیں۔ کتنا بڑا مقام ہے دونوں کا، میاں کا اپنا، بیوی کا اپنا۔ اگلے مرحلے میں آؤ، یہی میاں بیوی چند دن گزارتے ہیں، اللہ ان کو اولاد عطا فرماتا ہے، اب ان کا نام بدل گیا،
میاں بیوی سے اب بیوی بن گئی ماں اور مرد بن گیا والد۔ ماں ہونے کی حیثیت سے بھی اسلام نے اس انسان کو بڑی عزت دی، باپ ہونے کی حیثیت سے بھی بڑی عزت دی۔ اگرچہ ہمارا یہ معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم مولوی بلائیں تو اسے بھی کہتے ہیں مولانا ماں کی شان سناؤ، اور نعت خوان بلائیں تو ہم اسے بھی کہتے ہیں جو ثنا خان صاحب ماں کی شان سناؤ، اور ثنا خانوں کو آتی بھی ماں کی شان ہے۔ باپ کی شان میں شاید ہی کوئی جملے آتے ہوں، منقبت آتی ہو، مگر میرے نبی کے دین نے ماں کو بھی مقام عطا فرمایا، باپ کو بھی درجہ عطا فرمایا۔ باپ کا درجہ سنیے حدیث پاک سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ فرمایا لوگوں جس نے رب راضی کرنا ہو باپ کو راضی کر لے، رب راضی ہو جائے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے، یہ عزت ہے نا، باپ کو رب نے عزت دی۔ اگر میں کہوں کسی کو یار مجھے راضی کرنا ہے تو اس بندے کو راضی کر دے، تو لوگ سمجھے کہ اس بندے کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، مگر رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لوگوں مجھے راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کر لو، میں راضی ہو جاؤں گا۔ اور فرمایا لوگوں سن لو، جس نے باپ کو ناراض کیا وہ یوں نہ سمجھے صرف باپ ناراض ہوا، وہ یوں سمجھے اس کا خدا اس سے ناراض ہو گیا۔ یہ ہے باپ کا درجہ۔ دوسری طرف ماں کا مقام دیکھو تو کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہات۔ وقت کا غوث ہو، وقت کا پیر ہو، وقت کا استاذ العلماء ہو، شیخ الحدیث ہو، امام الوقت ہو، لیکن رب نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا تیری جنت رب نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی۔ کتنا بڑا مقام ہے، ماں کو اپنا درجہ عطا فرمایا۔ ایک صحابی آیا میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ تپتی دھوپ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے حج کرایا، اور گرمی کتنی تھی، حدیث میں آتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ عرب کی ریت پر اگر گوشت کی بوٹی رکھی جاتی تو اتنی گرمائش تھی کہ وہ سڑ جاتی، اس گرمی میں نے ماں کو کندھے پہ اٹھا کے حج کرایا۔ یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جو درد کے جھٹکے لگے تھے ان درد کے جھٹکوں میں سے شاید تو نے ایک درد کا حق ادا کیا ہو۔ دودھ کا پینا الگ بات ہے، پیٹ میں 9 ماہ رکھنا وہ الگ بات ہے، صرف پیدائش کے دردوں میں سے ایک درد کا حق بھی ابھی پورا نہیں ہوا۔ اور جو دودھ پلاتی ہے، مولانا فیصل صاحب نے آپ کو روایت سنائی شاید یاد ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گھونٹ کے بدلے اللہ ماں کو وہ درجہ دیتا ہے جتنا ایک جان زندہ کرنے کا رب درجہ عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے، ماں کو ماں کی حیثیت سے، باپ کو باپ کی حیثیت سے۔ میں اختصار سے گفتگو کر رہا ہوں، آگے چلو۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ہر ایک نے بوڑھا ہونا ہے، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے۔ انگریز کا قانون ہے، ماڈرن پارٹی کا یہ قانون ہے، یورپ کا یہ قانون ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کا اولڈ ہاؤس بنا ہے، وہ اس گھر میں جا کے اولڈ ہاؤس میں جا کے ماں باپ کو جمع کرا کے آتے ہیں، وہاں پہ حکومت والے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بچہ اپنی میاں بیوی کے ساتھ خوش رہتا ہے، کل یہ بوڑھا ہو جائے تو اس کی اولاد اس کو ادھر چھوڑ کے آتی ہے۔ مگر اپنے معاشرے میں دیکھ لو، تمہارے اور میری ذات میں ہزارہ عیب ہوں گے، مگر کسی نے دیکھا کہ کسی نے بوڑھے ماں باپ کو اٹھا کے بیچ دیا ہو کہ میں تو اس کو کچھ نہیں کر سکتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو منع کر دیا، فرمایا او میرے غلام، غنیمت سمجھ کے تیری زندگی میں تیرے والدین پہ بڑھاپا آیا، اگر ان کی آج خدمت کرے گا رب تجھے کل جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ مشہور حدیث ہے، میں اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا مسجد نبوی میں آئے، ممبر کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہیں، دعا کوئی نہیں کر رہا، سرکار آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھ لیا، فرمایا صحابہ تم دعا نہیں سن رہے تھے، میں سن رہا تھا،
دعا کرنے والا جبریل تھا، آمین کہنے والا رحمت للعالمین تھا۔ دعا کیا تھی سننا، غور کرنا۔ سرکار نے فرمایا پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا جو بندہ نبی علیہ السلام کا نام سنے اور حضور پر درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جائے۔ اور حضور نے اس دعا پہ فرمایا آمین۔ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھو، جس نبی نے پتھر مارنے والے کو دعا دی، اس نبی نے اپنا نام سن کر درود نہ پڑھنے والے کے خلاف دعا جبریل نے کی، حضور نے آمین فرمایا۔ بدبخت ہے یہ بندہ کہ نہیں؟ اتنا بدبخت ہے کہ یہ ان پتھر مارنے والوں سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ انہوں نے پتھر مارے، سرکار نے دعائیں دی، اس نے نام سنا درود نہ پڑھا تو فرمایا یہ ہلاک ہو جائے۔ اگلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے روزے نہ رکھے وہ ہلاک ہو۔ تو جبریل نے دعا کی، سرکار نے آمین کہا۔ اب آ گئی اگلی سیڑھی، یہ لفظ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، جس تمہارے امتی کی زندگی میں ماں باپ بڑھاپے میں مل جائیں اور وہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ پائے وہ ہلاک ہو۔ تو میرے نبی نے فرمایا آمین، فرمایا یہ مستحق ہے اس کا کہ اس نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، فرمایا یہ بھی برباد ہو جائے۔ سرکار نے آمین کہا۔ عزت دی بوڑھے ماں باپ کو اسلام نے کہ نہیں دی؟ غیر مسلم نے نہیں دی، نہیں دی، قطعاً نہیں دی۔ انگریز نے نہیں دی، اسلام نے دی، میرے نبی علیہ السلام نے دی۔ اور ایک اور فرمان ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حل ترزقون وتنصرون الا بدعفائکم۔ تو گھر میں کوئی بوڑھا ہو جائے تو اس سے تنگ نہ ہوا کرو، تمہارے گھر میں جو رزق کے دروازے کھلے ہیں یہ بوڑھوں کے صدقے آتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، میری بات نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارے گھر میں جو رزق کا دروازہ کھلا ہے یہ سفید بالوں والے بابوں کا صدقہ ہے۔ اور فرمایا اگر تم پہ مصیبت آ جائے تو رب جو تمہاری مدد کرتا ہے یہ بھی تمہارے غریبوں کا صدقہ ہے۔ اب اسلام نے بوڑھے ماں باپ کو بھی عزت دی کہ اس لمحے کے بھی اندر اپنے ماں باپ کو چھوڑ نہیں دینا، ان کی عزت کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ فتاوی شامی فقہ کی مشہور کتاب ہے، علماء پہلے وقت میں پڑھاتے تھے اور اس دور کے اندر نہیں پڑھائی جاتی۔ بہرحال فتویٰ جو مفتی لکھتا ہے اس کتاب سے دیکھ کے لکھتا ہے، اس کتاب کا فتویٰ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اگر کوئی بندہ نفل نماز پڑھ رہا ہو، نماز نفل پڑھ رہا ہو، منہ قبلہ شریف کی طرف ہو، ہاتھ باندھے ہوئے ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھ رہا ہو، الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہو، یا سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہو، اور اس دوران اس کی ماں اسے آواز دے دے کہ بیٹا ادھر آؤ۔ اب مفتیوں نے فتویٰ لکھا کہ شریعت کہتی ہے کہ یہ نماز پوری نہ کرے، نماز کو توڑ دے، ماں کی جا کے بات سنا ہے۔ عزت دی اسلام نے ماں کو کہ نہیں دی؟ جس ماں کو میرے نبی کے آنے سے پہلے کافر طبقہ جوے کی گیم میں اپنے مخالف کو انعام کے طور پر دے آتا تھا کہ تو جیت گیا تو میری ماں کی عزت تیرے حوالے، اتنی بے غیرتی تھی۔ اس ماں کی عزت پہ اسلام نے کتنا بڑا پہرا بٹھایا، باپ کو کتنا بڑا پروٹوکول دیا۔ بہت زیادہ روایات ہیں، میں وقت کی قلت کے پیش نظر آگے چلتا ہوں۔ بڑھاپے کے بعد اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ آپ سب بھائیوں کے علم میں ہے، اللہ سب کے والدین کی عمر دراز کرے، لمبی زندگی دے، مگر ایک وقت تو سب پہ آنا ہے نا، موت کا، فوت کا۔ موت کا معاملہ آ گیا، فوت کا معاملہ آ گیا۔ اب بھی میرے محبوب اپنے امتی کو نہیں بھولے، حضور نے اس امتی پہ پھر بھی احسان کیا۔ بندہ مر گیا ہے، آنکھیں بند ہو گئی، روح جسم سے نکل گئی، گھر والوں کے لیے بیکار ہو گیا، اولاد ہاتھ کی انگوٹھی نکال لیتی ہے مرنے کے بعد، کلائی سے گھڑی بھی اتار لیتی ہے، جسم سے کپڑے بھی اتار لیتی ہے، مگر آؤ میرے نبی کے دروازے پر۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا لوگو اگر تمہارے گھر میں کسی کی فوت ہو گئی، کوئی بندہ مر گیا ہے، تو اسے بھی ناچیز نہ سمجھنا، وہ بھی بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ ابھی تک کیا فرمایا؟
فرمایا اس کو قبرستان میں لے جا کے دفن کرنا ہے، مگر دفن کرنے سے پہلے اس کو غسل دلانا ہے، دفن سے پہلے اسے غسل دلانا ہے۔ ایک مسئلہ بتاتا چلوں آپ کو، جن حضرات کے علم میں ہے میت کو غسل دیتے ہیں، ہم ویسے پڑھ تو ایم اے جاتے ہیں، بی اے کر جاتے ہیں، مگر بیٹے کو باپ کو غسل دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ شریعت کا مسئلہ ہے، جس پانی سے تم نے غسل دینا ہے بہتر ہے اس میں کچھ بیری کے پتے ڈال کے ابال دو، اس پانی سے غسل دو۔ ہم نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ حکیم اور طبیب بولے کہ جس پانی میں بیری کے پتے ڈال کے ابالا جائے وہ پانی میل خوب اتارتا ہے، جسم سے میل کو صاف کرتا ہے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، مگر عقل روک کے یہاں پہ سوچنے لگ گئی کہ یارو کیا وجہ ہے میت کے جسم سے میل صاف کرنا، یہ کوئی ضروری بات ہے؟ ڈال کے ہم نے کہاں پہ آنا ہے؟ قبر میں، نیچے بھی مٹی اوپر بھی مٹی، دائیں بھی بائیں بھی، سر کی جانب بھی پاؤں کی جانب بھی مٹی ہے۔ عقل سوچے گی کہ یار اس کو نہلانے کا اتنا اہتمام کے ساتھ میل اتارنے کی ضرورت کیا ہے؟ انسان تو سوچ رہا تھا، مگر میرے نبی کے دین نے کہا خبردار اپنی سوچ کے پیمانے پرے رکھ دو، غسل دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات کی طرف نہ دیکھو، قبر کے حالات کی طرف نہ دیکھو، اس کے سینے میں جو ایمان کا نور ہے اس کی طرف دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اگر مسلمان ہے تو اسلام نے کہا اسے غسل دو۔ اب کتنا اہتمام ہے، عزت دی اسلام نے کہ کوئی نہیں۔ اب پھٹے پہ ڈالا تم نے۔ اسلام کا ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ بھی یاد رکھو، غسل دلانے کے لیے شریعت نے جو کہا، یہ مسئلے بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے جانا۔ شریعت نے کہا اس بندے کو غسل کا کہو جو عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، ہو سکتا ہے خدا نخواستہ میت کے ساتھ کچھ الٹی سیدھی بن گئی ہو، یہ غسل دینے آئے اس پہ میت کا عیب کھلے، یہ چوکوں میں بیٹھ کے دوسروں کو بتائے نہیں۔ اس بندے کا انتخاب کرو جو عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہو۔ اور شریعت کا قانون ہے سب سے زیادہ جو اس میت کا قریبی ہے وہ اسے غسل دے، یہ عزت کی خاطر، تاکہ وہ باہر کسی کو عیب نہ بتائے۔ اب بندہ تو مر گیا تھا، مگر شریعت نے کہا نہیں، میں اب بھی اس کے عیب سننا گوارا نہیں کرتا، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے۔ غسل ہو گیا، اب میت کو اٹھایا جانے لگا، تو شریعت نے کہا کہ ویسے اٹھا کے قبرستان نہیں پھینک کے آنا، اسے کفن بھی دینا، اسے کفن بھی دینا ہے۔ اب پھر عقل پوچھے گی کہ کس طرح کا کفن، کیسا کپڑا ہو؟ عام کپڑا ہو؟ شریعت نے کہا نہیں، سفید رنگ کا کپڑا ہو۔ کتنا پیارا حسین موقع ہے، فرمایا سفید رنگ کا کپڑا ہو۔ یا اللہ کیوں؟ یا رسول اللہ کیوں؟ اے میرے محبوب کا دین کیوں سفید رنگ کا کپڑا کیوں دیا جائے؟ فرمایا بہتر ہے سفید رنگ کا کفن دو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس بندے کو زندگی بھر سفید کپڑا پہننا نصیب نہ ہوا ہو، مگر آج روح نکل گئی تو اسلام نے عزت دی، اسلام نے مقام دیا، فرمایا سفید رنگ کا کفن دو۔ تم میں سے کوئی 60 سال کے بابے بھی بیٹھے ہیں، کوئی 50 سال کے بیٹھے ہیں، کوئی نوجوان 20-25 سال کے بیٹھے ہیں، ذرا بتاؤ کسی نے زندگی میں دیکھا کہ کسی نے میت کو کالے رنگ کا کفن دیا ہو؟ نہیں دیکھا، سفید رنگ کا کفن دیا۔ کیا بات ہے اسلام کی! عقل یہاں پہ بھی سوچتی ہے۔ ہم نے چٹا کپڑا پہنا ہو تو ہم مٹی پہ نہیں بیٹھتے، سیٹ پہ بھی بیٹھنا ہو پہلے کپڑا مارتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں۔ کیوں جی؟ ہمارا سفید سوٹ ہے، خراب نہ ہو جائے۔ ہم نے کہا اسلام، اے میرے نبی کا دین، سفید کپڑا پہنا کے رکھ کے کہاں پہ آنا ہے؟ مٹی میں، اوپر مٹی نیچے مٹی، کیوں سفید رنگ کا کفن دو؟ میرے نبی کے دین نے کہا اس کی ذات کی طرف نہ دیکھو، قبر کے حالات کی طرف نہ دیکھو، اس کے ایمان کی طرف دیکھو، مومن ہے تو سفید رنگ کا کفن دو۔ اسلام نے اسے عزت عطا فرمائی۔ کچھ لوگوں نے تو اسلام کی وجہ سے عزت کا کہا، مگر کچھ لوگوں نے بڑا کمال کیا، وہ کہتے ہیں یہ سارا پروٹوکول نہلانا، کفنانا، عزت دینا اس خاطر ہے کہ اس میت نے قبر میں جانا ہے تو میرے محبوب نے وہاں پہ آنا ہے۔
اور پیر نصیر نے کہا تھا نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے کہ میت کو نہلانے کا سبب یہ ہے کہ میت کی نظر پاک ہو تاکہ پاک نظر روح و دوحا پہ پڑے۔ اسلام نے مرنے کے بعد بھی فوت ہونے کے بعد بھی اسلام نے عزت عطا فرمائی۔ گفتگو کا کافی حصہ ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں، آپ سنتے چلیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے کہا کفن دو۔ اب کفن کے اندر آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے میت کے کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا، باقی سارا کچھ پتہ ہوتا ہے۔ 3 کپڑے مرد کے اور 5 کپڑے قاری صاحب کے لمحے ہوگا عورت کے۔ اب جو عورت اپنی زندگی میں بے حیا بن گئی، یورپ کے فیشن میں آ گئی، وہ 3 کپڑوں سے بھی 2 میں آ گئی، مگر اسلام نے کہا نہیں، مر گئی ہے، اس کی عزت پھر بھی رکھو۔ 5 کپڑوں میں کفن عورت کا ہے، 3 کپڑوں میں مرد کا ہے، اسلام نے اسے مرنے کے بعد بھی عزت دی ہے۔ کفن پہنایا گیا، اسلام نے کہا اب کافور منگواؤ۔ یا اللہ یا رسول اللہ، اے میرے نبی کا دین سے کیا کرنا ہے؟ فرمایا مرے ہوئے کے جسم کی اس جگہ پہ لگاؤ جو سجدے کے وقت زمین پہ لگتے تھے۔ یا اللہ قبر میں اس کے پاس کس نے آنا ہے جس میں خوشبو سونگنی ہے، خوشبو لگانے کی کیا ضرورت؟ فرمایا خبردار اس کو نہ سوچو، میرا حکم ہے، میں نے میت کو عزت دی ہے، خوشبو لگاؤ، تمہیں خوشبو لگانے کا بھی اللہ اجر عطا فرمائے۔ خوشبو لگائی گئی، کفنایا گیا، چارپائی پہ رکھ دیا گیا۔ اب چارپائی پہ رکھ کر کسی نے دیکھا کہ جنازے والی چارپائی پر ٹائر لگے ہوئے ہو، گھسیٹ کے لوگ لے جاتے ہو۔ اگرچہ آج کل تو کتابوں کے بیگ کو بھی ٹائر لگ گیا نا، ہے علم، خدا رسول کا نام ہے، بچہ گھسیٹ کے لے جا رہا، مگر شریعت کی عزت دیکھو، میت کی چارپائی کو ٹائر نہیں لگانے دیے، گھسیٹنے نہیں دیا، توہین ہے، بلکہ کیا کہا، اس کو سروں پہ اٹھا کے چلو۔ یوں بھی تو اٹھایا جا سکتا ہے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کے برابر، مگر نہیں، شریعت نے کہا کندھوں پہ اٹھاؤ۔ کتنے بندے اٹھاتے ہیں؟ 4۔ جو بندے گھر سے اٹھاتے ہیں وہی جنازگاہ تک لے جاتے ہیں یا راستے میں بدلتے ہیں؟ وہ فراز شاعر تو کہتا ہے نا کہ مرنے کے بعد بھی مجھ سے لوگوں نے دھوکہ کیا کہ میرا جنازہ بھی لوگ کندھے بدل بدل کے اٹھا رہے ہیں۔ وہ بے وفاؤں کی دنیا میں رہنے والا تھا، اسے نہیں پتہ تھا کندھے کیوں بدل رہے ہیں، بوجھ سمجھ کے نہیں۔ اسلام سے پوچھو کیوں بدلا کندھا؟ ایک بندہ 4 بندے وہی جنازگاہ تک لے جا سکتے تھے، مگر 2 قدم ایک نے چلے، دوسرا آ گیا اشہد ان لا الہ، پھر 2 قدم اس نے چلے، تیسرا آ گیا اشہد ان لا الہ۔ یار یہ کیوں ہے؟ ہم نہیں اٹھا سکتے، مگر اس نے کہا چپ کر، اسلام نے کہا ہے جو میت کی چارپائی کو کندھا دے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ مرنے کے بعد بھی عزت ہے، اصل میں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے میت کی چارپائی کو کندھا دیا جاتا ہے، اور شریعت کا مسئلہ ہے بہتر ہے کوئی بندہ سواری پہ چڑھ کے نہ جائے، پیدل چل کے جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں سے جنازے گزرتے ہیں تو چارپائیوں پہ، کرسیوں پہ، بینچوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ میت کی جنازے کی چارپائی کا احترام۔ بندہ مر گیا ہے مگر عزت ہے، کتنا بڑا پروٹوکول ہے اسلام نے، چارپائی کا بھی احترام ہو رہا ہے، میت چارپائی پہ بڑا ہے۔ اب اٹھا کے لے جاتے ہوئے شریعت کا مسئلہ ہے بہتا تیز نہیں چلنا۔ کیوں؟ میت کو جھٹکے لگیں گے، تکلیف ہوگی، بہتا تیز نہیں چلنا، ہچکولے نہ آئے، آرام سے چلنا ہے، پیر گھسیٹ گھسیٹ کے بالکل آرام سے۔ فرمایا نہیں اتنا ہی دیر نہیں کرنی، کیونکہ یہ میت کی قبر میں جانے کے لیے یہ میت انتظار کر رہی ہے، لہذا آگے لے جاؤ۔ جنازہ گاہ تک لے جایا گیا۔ میری گفتگو اختتام کے قریب پہنچنے والی ہے۔ جنازہ گاہ میں لے جایا گیا۔ آپ حضرات کو اتنا تو پتہ ہوگا کہ جنازے کی چارپائی جنازہ گاہ میں منہ کے سامنے رکھتے ہو کہ پیٹھ کے پیچھے رکھتے ہو؟ پیچھے رکھتے ہیں، منہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسلام نے مرنے کے بعد بھی عزت دی، یارو اپنے آگے رکھو۔ قاری صاحب امامت کراتے ہیں، کسی کا پیر آتا ہے، کسی کا استاد آتا ہے، کوئی بہت بڑا امام آتا ہے جنازہ پڑھانے کے لیے،
وہ چارپائی سے آگے کھڑا ہوتا ہے یا پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ کتنی عزت دی اسلام نے، فرمایا مر گیا ہے مگر تو بے شک پیر طریقت ہے، بے شک رہبر شریعت ہے، بے شک امام الوقت ہے، بے شک شیخ الحدیث ہے، مگر جنازے کی چارپائی سے پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو، آگے نہیں کھڑا ہو، اور کھڑا بھی ہاتھ باندھ کے ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو۔ یہ عزت ہے میت کے لیے۔ اب جو میری گفتگو کا نچوڑ ہے وہ جملے آنے لگے ہیں۔ جب جنازے کی نیت امام تمہیں بتاتا ہے وہ تو تمہیں یاد ہوگی۔ امام کہتا ہے وہ نیت سن لو، 4 تکبیریں نماز جنازہ۔ پتہ چلا کہ جو جنازے کی ساری نماز ہے اس کے ٹوٹل کتنی تکبیریں ہیں؟ 4۔ اب رب نے ونڈ دیکھو کیسے کی، تقسیم کیسے کی۔ اللہ نے فرمایا کہو پہلی تکبیر ثنا واسطے، یہ تو ٹھیک ہے، عبادت رب کی ٹھیک، رب کی ثنا ہو جائے تو کوئی حرج ہے؟ نہیں ہے۔ عبادت جو رب کی ہے ثنا کر بھی لی جائے کوئی حرج نہیں۔ دوسری تکبیر درود واسطے نبی علیہ السلام کے، ٹھیک ہے، وہ رب کے محبوب ہیں، عبادت رب کی ہے، ان کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پڑھا، مگر کمال نہیں ہو گیا میرے رب کے محبوب کا احسان اس امت پر کہ رب نے کہا جہاں پہ جنازے کی ایک تکبیر میری ثنا کی رکھی، ایک تکبیر میرے نبی پہ درود کی رکھی، فرمایا ایک تکبیر خاص کر کے کہو کہ تیسری تکبیر میں کیا کہو کہ دعا واسطے اس میت کے۔ کیا کمال ہے میت کا، عبادت خدا کی ہو رہی تھی، دعا اس حاضر میت کی ہو رہی۔ کتنا احسان ہے میرے نبی کے دین کا۔ اب 4 تکبیریں ہوئیں، ایک خدا کے نام کی، ایک مصطفیٰ کے نام کی، اور تیسری تکبیر باقاعدہ اس میت کے نام کی۔ اب جو تیسری تکبیر کے لفظ ہیں کبھی ان پہ بھی غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے رب کا احسان کیا ہے۔ کیا پڑھتے ہو؟ اللہم اغفر لے حینا، یا اللہ ہمارے زندہ کو بخش۔ کیا بات ہے، خود تو جا رہا ہے، پچھلوں کو بخشوا رہا ہے۔ خود تو چلا گیا، مر گیا، دنیا سے چھوڑ کے چلا گیا، مگر پچھلوں کو حکم آیا کہ پہلے دعا کرو یا اللہ ہمارے زندہ کو بخش۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہمارے فوت شدہ ساروں کو بخش۔ و شاہدنا و، یا اللہ جو جنازے میں آ گئے ان کو بھی بخش، جو نہیں آ سکے گھر میں بیٹھے ہیں ان کو بھی بخش۔ کیا بات ہے میت کے جنازے کی، جو آیا وہ بھی بخشا جائے، جو نہیں آیا یا اللہ وہ بھی بخشا جائے۔ آگے کیا ہے؟ وصغیرنا وکبیرنا، یا اللہ ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش، یا اللہ ہمارے بڑوں کو بھی بخش۔ وذکرنا وانثانا، یا اللہ ہمارے مردوں کو بھی بخش، ہماری عورتوں کو بھی بخش۔ اب جنازے کی آخری تکبیر ہو رہی تھی، جہان سارے کی بخشش کروا رہا۔ جنازہ ختم ہو گیا، اب آخر پہ کچھ لوگوں کو تو نصیب نہیں ہوتی، مگر شریعت نے کہا میت کے لیے پھر دعا بھی مانگو۔ لوگ کہتے ہیں یارو فاتحہ شریف پڑھو، کل شریف پڑھو، پھر میت کے لیے دعا کرو۔ کمال نہیں ہے، بار بار دعا ہے میت کے لیے۔ اب اٹھایا، اگلا مرحلہ آیا، قبر میں اتارنے لگے۔ جو چارپائی پہ آپ جنازہ لے کے جاتے ہیں تھوڑی توجہ رکھو، قبر کے قبلے والی جانب رکھتے ہیں، ایسے ہی ہے، اس کا تختہ کھولا جاتا ہے، میت کو دھکا دے کے قبر میں پھینک دیا جاتا ہے؟ نہیں، مرا ہوا تھا، دھکا بھی دے دیا جاتا تو کیا ہوتا، کوئی تکلیف تو نہیں تھی، مگر اسلام نے کہا نہیں، دھکا نہیں دینا۔ اس طرح تم کپڑے کے پلو بناتے ہو اور اس پلو کے ذریعے میت کو قبر میں بڑے آرام سے اتارتے ہو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا نہیں، دھکا نہیں دینا، میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا ادب کرو، ادب کرو، اس کو تکلیف نہیں دینی، آرام سے رکھو۔ یا اللہ مار گیا پھر بھی تکلیف؟ فرمایا مرتے وہ کسی اور کے مذہب میں ہیں، جو دین اسلام ہے روح نکل بھی جائے وہ پھر بھی بندے کو مرنے نہیں دے۔ کیا کمال ہے، آرام سے رکھا گیا۔ اور یہ میری صرف بات نہ سمجھنا، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کسر عظم المیت کسر حیہ، فرمایا میت کی ہڈی توڑنا اتنا ہی جرم ہے جتنا زندہ کی ہڈی توڑنا جرم ہے۔
मैयत की हड्डी तोड़ना इतना गुनाह है जितना जिंदा की हड्डी तोड़ना गुनाह है। ये तो इस्लाम की दी हुई इज्जत है। मगर हमारा मुल्क किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसका पोस्टमार्टम करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। और पोस्टमार्टम करने वाले चूड़े होते हैं, उनके हाथ में टोका होता है। ज़रा नेट से पोस्टमार्टम की वीडियो डाउनलोड करो और उसमें देखो, कमज़ोर दिल के बंदा वो वीडियो देख भी नहीं सकेगा, मेरा दावा है। इतना बेदर्दी के साथ ये पसलियां टोके के साथ इस तरह काटी जाती हैं और खोपड़ी पे टोका चला चला के दिमाग निकाला जाता है। इस्लाम ने तो इसकी इजाज़त नहीं दी। इस्लाम ने कहा खबरदार मैयत को कब्र में उतारना भी आराम से है। या अल्लाह उतार दिया, ऊपर मिट्टी फेंक दे, फरमाया नहीं, इज्जत करो। क्या है या अल्लाह? फरमाया ऊपर पत्थर की तख्तियां रखो, ऊपर मिट्टी डालना, मैयत के जिस्म पे मिट्टी न डालना, पत्थर की तख्तियां रख के मिट्टी डालो। अब इस पे एक मसला भी बताता चलो। तो हम लोग कब्रिस्तान में शहीद कुरान पाक भी दफन करके आते हैं। कुरान के दफन करने का यही तरीका है, गड़ा खोदा, कुरान को ज़मीन में रखा, ऊपर मिट्टी नहीं डालनी, ये बेअदबी है। इस्लाम ने कहा पत्थर की तख्ती ऊपर रखो, उसके ऊपर मिट्टी डालो। ये कुरान का एहतराम है। जितनी इज्जत कुरान को दी गई थी इतनी मुसलमान को भी दी गई। और ये अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, अफ़ारी हो, गफ़ारी हो, कुद्दूसी हो, जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। और ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। हर लाजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये इज्जत दी इस्लाम ने। अब दफन हो गया, अब जो कब्र के ऊपर मिट्टी डाली गई, उस मिट्टी के ऊपर गोर कान कब्र खोदने वाला अगर दफन करने के बाद पाँव रखने लगे, पाँव रख कर गुजरने लगे, कारी साहब उसका हाथ पकड़ लेंगे, वो कहेंगे खबरदार। कहेगा क्यों? कारी साहब कहेंगे इस पे कदम नहीं रखना, ये मोमिन की मज़ार है। वो कब्र खोदने वाला अगर अकड़ जाए, वो कहे कारी साहब कमाल करते हो, यही मिट्टी कुछ देर पहले मेरे कदमों के नीचे थी, मैंने कस्सी चला चला के इसे खोदा, पाँव के रगड़े दिए, इसे बेलचे के साथ इसे खोदा, अब तुम मुझे इस पे पैर भी नहीं रखने देते। कारी साहब कहेंगे ओ खबरदार, पहले ये सिर्फ मिट्टी थी, अब मोमिन की कब्र बन चुकी है, अब मोमिन का मज़ार है, इसका एहतराम करो। बंदा रुक गया। और ये बात मैं अर्ज करता चलूँ, उस कब्र की मिट्टी का भी इतना एहतराम है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि कब्र पे इस तरह को नहीं रख के टेक लगा के बैठा है, जैसे कारी साहब ने टेक लगाई, वो कब्र पे टेक लगा के बैठा था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ शख्स उठा ले अपनी कोनी, ला तोज़े साहिबा हाज़ल कब्र, फरमाया तेरी कोनी रखने की वजह से मैयत को तकलीफ हो रही है, कोनी उठा ले ताकि मैयत को तकलीफ ना हो। ये इज्जत दी इस्लाम ने। हम तो दफन करने जाते हैं तो कब्रों के ऊपर बैठ जाते हैं, ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। आगे मरहला आएगा, आखिरी कब्र तक तो ये बात पहुंची, कब्र के अंदर भी हुजूर का एहसान है। मगर मैं आखिरी इख्तिसार करते हुए, गुफ्तगू को समेटते हुए मैदान हशर की तरफ आपको लेके जाता हूँ। मैदान हशर का जिक्र किया गया, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा के पास रोने लग गई, आंखों से आंसू आ गए। ऊपर से मेरे नबी अलैहिस्सलाम आए, फरमाया आयशा परेशान हो? आपने अर्ज़ किया जी हाँ। क्यों? फरमाया जहन्नम का तज़किरा किया गया, मैं इस वजह से परेशान हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम खामोश हुए। अम्मी आयशा ने कहा या रसूलल्लाह, क्या हशर के दिन कोई घर वाला अपनी घर वाली को याद नहीं रखेगा? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा तवज्जो से, फरमाया आयशा हशर के मैदान में 3 जगह हैं जहाँ पे कोई बंदा किसी को याद नहीं रख सकेगा। तवज्जो करना, सरकार ने फरमाया 3 जगह हैं जहाँ पे कोई बंदा किसी को याद नहीं रख सकेगा। बेटा बाप को, बाप औलाद को, माँ अपनी बच्चे को, बच्चे अपने माँ बाप को नहीं याद रखे। कौन से? फरमाया पहली जगह है मीज़ान की, तराजू की, जहाँ पे अमल तुर रहे हो। फरमाया हर बंदे को अपनी पड़ी हो गई, पता नहीं मेरा नतीजा क्या निकला। दूसरी जगह होगी जहाँ पे
पुल सिरात लगी होगी, हर बंदा अपने दुख में होगा, पता नहीं मेरा क्या बनता है। और तीसरी जगह होगी जहाँ पे नामा आमाल बंदे को दिया जाएगा। फरमाया ये 3 जगह हैं जहाँ पे कोई किसी को याद नहीं रखेगा। कमाल हो गया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की इसी मिशकात शरीफ के अगले सफ़े पर हदीस है। हज़रत अनस ने हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, हशर के दिहाड़े मेरी शफात करोगे? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनस क्यों नहीं करूँगा, मैं तेरी सिफारिश करूँगा। हज़रत अनस ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, अगर हशर के मैदान में तुम्हें ढूंढना हो कि कहाँ पे मिलोगे, तो या रसूल अल्लाह जगह तो बताओ, मैं तुम्हें कहाँ पे ढूंढूं। मुसलमानों नाज करो, मेरे नबी ने जो 3 जगह बताई वो बड़ी प्यारी है। फरमाया, ऐ अनस, सबसे पहले अगर हशर के मैदान में मुझे ढूंढना है तो पुल सिरात पे आ जाना, पुल सिरात पे आ जाना, जहाँ हर किसी को अपनी बनी हुई कोई, मैं सजदे में सर रख के अपनी उम्मत की सिफारिश करके दुआ कर रहा हूँ, पुल सिरात पे आना। फरमाया दूसरी जगह होगी जहाँ पे तराजू लगा होगा अमाल नामे का, फरमाया वहाँ पे मैं अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहा हूँगा। और तीसरी जगह होगी हौज़े कौसर की, मेरी उम्मत का जो बंदा प्यास से मर रहा होगा मैं उसे हौज़े कौसर का जाम पिलाता रहूँगा। मेरे भाइयों, मेरी गुफ्तगू ख़त्म। मैं अब आखिरी बात आपके सामने नतीजा रख रहा हूँ। आपने हुजूर के एहसान सुने, बच्चे की पैदाइश से लेकर हशर के दिहाड़े तक। ज़रा ये बताओ, जिस महबूब के इतने एहसान हो, उस महबूब को याद रखना चाहिए या भुला देना चाहिए? ज़रा बोलो तो सही। क्या एक महफिल में याद रखना चाहिए या हमेशा याद रखना चाहिए? ये ना हो कि किसी घर में मिलाद की महफिल हो, फिर तो हम कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मगर जब घर जाएं तो फिर हुजूर को भूल जाएं। ये हमारा हक बनता है? यारो, जिस हस्ती ने हमें हशर के दिन तक काम आना है, हम उसको हमेशा याद रखें, हर लम्हा याद रखें। मगर अफसोस ये है कि हम उस महबूब को 4 दिन भी याद नहीं रखते। ये अफसोस की बात है, नहीं रखते याद। हमारे घर में हमारे बच्चे की शादी का मामला हो तो हम गैर इस्लामी रस्मों से शादी करना शुरू करते हैं। मौलाना कहें ना भाई ऐसे ना करो, तो लोग कहते हैं मौलाना चुप करो। एक बच्चा है, ये लम्हे बार बार नहीं आते, ज़रा मेहरबानी करो ना, हमें मर्जी से करने दो। ज़रा खुदा का खौफ करो। जिस नबी ने तुम्हें हशर के मैदान में नहीं बुलाया, तुमने उसे बच्चे की शादी पे बुला दिया। कितना शर्म का मौका है। और जिस नबी ने हम पे इतना एहसान किया, क्या हम उसे सिर्फ एक महफिल में याद करके अपनी छुट्टी मना लें? हरगिज़ नहीं। वो तो पूछो मुमताज़ कादरी शहीद से, जिसको पता था कि मेरे नबी का मुझ पे इतना एहसान है कि अगर मैं हुजूर की इज्जत पर फांसी के फंदे पे झूल भी गया तो मैं फिर भी हुजूर का एहसान पूरा नहीं कर रहा। जान दे दी हुई उसकी थी। हक तो ये है कि हक अदा नहीं। ये लोग जाने खा मखा नहीं देते, इसी वजह से देते हैं कि उनके इल्म में है कि हशर के मैदान में जब कोई काम नहीं आएगा, फ़कत एक ज़ात काम आएगी जिसका नाम रसूल खुदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वास्ते मेरे भाइयों, हमारा भी हक बनता है कि हम सिर्फ महफिल में बैठ के या रसूल अल्लाह न कहें, सिर्फ अपनी एक महफिल को अटेंड करके अपनी जिम्मेदारी पूरी न समझे। हम पे हर लम्हा हुजूर का एहसान है, हर सेकंड में हुजूर का एहसान है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ, हमारे बदन पे इतने बाल नहीं जितने हुजूर के एहसान है हम पर, खुदा की कसम। तो जिस महबूब के इतने एहसान हो, उस महबूब की इज्जत की बात आए तो फिर भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उसकी अजमत की बात आए फिर भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और उनकी अजमत पे अगर मर मिटने की बात आए तो फिर भी पीछे नहीं हटना चाहिए। लोग अपनी पार्टियां प्यारी समझते हैं। आज भी कुछ पीर, कुछ मुल्ला पार्टी को लेकर चिमटे हुए हैं। उनको गैरत नहीं आई कि जिस पार्टी ने इस मुजाहिद को कत्ल किया, शहीद किया, हम अभी तक उनके साथ हैं। ज़रा कल हशर का दिन होगा तो कौन होगा जो मुमताज़ कादरी के सफ में खड़ा है, और कौन होगा जो इन बेगैरतों की सफ में खड़ा होगा? कोई चाहता है कि इनके साथ खड़ा हो, हमारा कोई दिल नहीं करता। हम तो चाहते हैं अल्लाह करे हम मुमताज़ कादरी के गुलामों की सफ में खड़े हों, वो भी हमारे लिए सादत है। क्योंकि हम तो शर्मिंदा हैं कि ऐसे लोगों के हाथों उस अजीम हस्ती को मार दिया गया। मगर ये तो उसकी
اللہ کی بارگاہ میں درجہ تھا، عزت تھی، رب نے اتنی عزت دینی تھی۔ ہم نے اس جنازے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے ایسے سید زادوں کو کہ جن سید زادوں سے کوئی ملنے جائے تو اپنے پورے ہاتھ کا سلام نہیں دیتے۔ خدا کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ ممتاز قادری کے جنازے میں دھکے کھا رہے تھے اور دھکے کھا کھا کے چاہ رہے تھے کہ ہم اس جنازے میں شامل ہو جائیں۔ تو پیر جماعت علی شاہ نے دیکھا تھا نا غازی علم الدین شہید کا جنازہ، تو انہوں نے کہا تھا لوگوں میں نے بڑے بڑے ولیوں کے قصے پڑھے، بڑے بڑے پیروں کے قصے پڑھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے قصے پڑھے، میرے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں فلاں پیر ہوتا، فلاں بادشاہ ہوتا، فلاں سلطنت کا مالک ہوتا۔ مگر لوگوں، جماعت علی شاہ کی آنکھ غازی علم الدین شہید کا جنازہ دیکھ کر کہہ رہی ہے کاش میں جماعت علی شاہ نہ ہوتا، علم الدین شہید ہوتا۔ یہ درجہ ہے آقا کی ناموس پہ مر مٹنے کا کہ سید زادہ کہتا ہے کہ میں جماعت علی شاہ نہ ہوتا، علم الدین شہید ہوتا۔ تو کتنا بڑا مقام ہے۔ ہمارا تو حق بنتا ہے نا ہم اپنے حصے کا تو کام کریں، اور کچھ نہیں تو اپنے حصے کا تو کام کریں۔ جن ظالموں کا تعلق ہے وہ پاکستان کی حکومت کے ارکان ہوں، وہ عدلیہ کے ارکان ہوں، یا کسی بھی لحاظ سے اس جرم میں شریک ہیں، ہم اتنا اعلان کر سکتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم ممتاز قادری کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال کل حشر کے دہاڑے اس بندے کو عزت کا تاج عطا فرمائے گا۔ ٹی وی کی چینل پہ اس وقت بھی کچھ بے غیرت ہے جو کہتے ہیں یہ قاتل تھا، اس کو پھانسی دی گئی تو ٹھیک ہوا۔ میں نے اخبار میں پڑھا ریمنڈ ڈیوس نے 3 قتل کیے، پاکستان سے باعزت بری ہو گیا۔ وہ قاتل نہیں تھا، وہ مسلمانوں کا قاتل تھا، اسے کیوں چھوڑا گیا؟ اگر ریمنڈ ڈیوس جیسا کتا مارا جا سکتا ہے، اگر اس کو چھوڑا جا سکتا ہے تو پھر ممتاز قادری شہید کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور یہ صرف قاتل نہیں ہے، یہ میرے نبی علیہ السلام کی آنکھ کا تارا ہے، حضور کی دین کا عظیم سپاہی ہے۔ جس نے مخالفت کی، ہم کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ دعا کرے کہ میرا حشر ممتاز قادری کے دشمن میں ہو، وہ یہ دعا کرے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا حشر ممتاز قادری کے غلاموں میں کرے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم اس سے کوئی جھجکتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ملک کے اندر ہر طرح کے فتنے ہیں، کبھی کوئی ہے کبھی کوئی ہے، مگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم پہ ہر لمحہ حضور کے احسان ہیں۔ ہم نے ہر لمحہ حضور کے ساتھ وفا کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمیں حضور کی عزت پہ مر مٹنے کی نوبت آئی تو پھر مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو مر مٹنا تو دور کی بات ہے، ہمیں اتنا تو چاہیے ہم اپنا سر سے لے کے پاؤں تک وجود حضور کے نام کر دیں۔ کوئی ہمارا چہرہ دیکھے اسے پتہ چلے یہ مسلمان ہے، ہمارا عمل دیکھے اسے پتہ چلے مسلمان ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم مسجد میں نظر نہ آئیں، سینمے میں نظر آئیں۔ اس واسطے حضور کی دین کا سبق یہی ہے کہ ہم یہ سارے معاملات سیکھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تابعداری کریں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس گئے گزرے دور میں بھی اپنے بچوں کو دین کی راہوں پہ لگایا ہے۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ہر والد کو اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کو دین کے نام پہ وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری لفظ ہے میرے، اور یہ سارے بھائی اس لفظ پر میرے ساتھ عہد کر کے اٹھو کہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جس کا عقیدہ ہے وہ بول کے کہے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور بتلا دو یہ دشمن دین کو غیرت مسلم ابھی زندہ ہے، بتلا دو یہ دشمن دین کو غیرت مسلم ابھی زندہ ہے۔ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو خدا نے بلند کیا؟ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو خدا نے بلند کیا؟ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ عزت کا سلسلہ، یہ حرمت رسول پہ مر مٹنے کا سلسلہ 14 صدیاں پرانا ہے۔ غازی علم الدین شہید کو قتل کر کے انگریزوں نے مینار پاکستان پہ جلسہ کر کے ہاتھا، لوگوں ایک بندہ اٹھا تھا، ہم نے اس کو مار دیا ہے۔
اب کوئی اٹھے گا تو دیکھیں گے ایک درویش مجاہد انگریزوں کے اس بینچ پر کھڑا ہو کے اس نے میک چھین کے کہا او ہندوؤں تم نے علم الدین شہید کو تو مارا ہے مگر علم الدین کے ہاتھ میں جو ناموس رسالت پہ مر مٹنے والا چھرا تھا نا وہ باہر ہے تم بھونک کے تو دیکھو ہم آج بھی تمہاری گردن اتاریں گے غازی ممتاز کو مارنے والوں یہ سوچ لو کہ اس ملت کا ہر بچہ ممتاز قادری بننے والا ہے اور ہر بچے کے سینے میں اتنا جوش ہے جذبہ ہے اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس محفل پاک کا یہ لمحے اللہ ہمارے عمل کے لیے جو ہے کامیابی کا سبب بنائے ہم میلاد پہ جھنڈیاں لگاتے ہیں باعث برکت ہے میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور کے میلاد کا صدقہ اپنے چہروں پہ حضور کی سنت کا جھنڈا لگانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین